اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جس سے اس سے پہلے بھی مجھے سوال گزرا تھا اس ویڈیو کو لے کر جس میں اسپرے سے وضو کرنے کا شیخ نے طریقہ بتایا تھا، آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ساتھی نے سوال کیا کہ اس کا یعنی کن وجوہات کی بنا پر آپ نے ان کو یعنی نہ ہونے کا قرار دیا کہ وہ وضو مکمل نہیں ہوگا، کیا وجوہات ہے اس کی ذرا اور تفصیل بتا دیں تو مہربانی ہو۔ دیکھیے اس سلسلے میں مجھے چند باتیں کرنی ہیں، اس پر توجہ دے دی جائے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو طریقہ حضرت بتلا رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے حضرت ہیں، مجھ جیسے لوگ چھوٹے منہ بڑی بات ہوگی، لیکن ایک اصل مسئلے کے اعتبار سے میں بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا یا کلی نہ کرنا اتنا آسان مسئلہ ہے اسے معمولی عذر کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے؟ جبکہ بہت بڑی جماعت علماء کی، ہمارے خود علماء حدیث شیخ الاسلام المرآت وغیرہ میں یہ کیا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں ضروری واجب ہے نا۔ اس کی بہت سی وجوہات پیش کی ہیں۔ ایک وجہ تو ہے سن ابو داؤد ہی میں روایت ہے، شیخ الحدیث نے متعدد حدیث مرآت میں ذکر کی ہے، سن ابو داؤد پچھلی مجلس ہم نے ذکر کیا وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ، ہے کہ نہیں؟ جب تم وضو کرو تو کیا کرو؟ کلی کرو۔ اور وہی حدیث ہے سن ابو داؤد میں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اگر روزے سے نہیں ہو تو ناک پانی مبالغہ سے کام لو۔ تو جب روزے میں مبالغہ سے یعنی عام حالات میں کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ضروری ہیں۔ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا وضو کیا ہے جس میں آپ نے کلی اور ناک پانی نہ ڈالا ہے نا؟ تو پہلی چیز یہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ اعضاء کے دھونے کا حکم ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ سوال یہ ہے کہ غسل یعنی دھونا لغت میں اور شرع میں کس کو کہتے ہیں؟ لغہ اصل میں غسلہ کے معنی ہے پانی بہانے کے۔ کس کے؟ پانی بہانے کے، یعنی دھونا یہ ہے کہ آپ کے وضو پر کیا ہے؟ پانی بہ جائے۔ جو اعضاء وضو ہے اس پر کیا ہے؟ پانی بہ جائے۔ حتیٰ کہ امام مالک کے ہاں تو کیا ہے؟ رگڑنا بھی کیا ہے؟ وہ واجب ہے، لیکن عام علماء کے نزدیک کیا ہے؟ پانی کا بہ جانا ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ پانی بہے گا کب؟ جو اسپرے کی صورت بتا رہے ہیں اس سے پانی بہے گا تو ایک طرف سے بہے گا لیکن دوسری طرف سے نہیں بہے گا۔ اور جو حضرت نے طریقہ بتایا ہے اس میں بہت سا طریقہ کیا ہوگا؟ پانی کے مسح کا ہوگا، یعنی ایک جگہ پانی پڑا اس کو لے کر کے آپ نے کیا ہے دوسری طرف، یعنی ادھر وضو نہیں کیا، ادھر کیا آپ نے کیا مسح کیا ہے۔ تو لہذا دیکھیے شریعت میں جو ہے لغت میں ہے الرش ہے، النضح ہے اور الغسل ہے۔ رش عام چھینٹا مارنا ہے، نضح یعنی بکثرت چھینٹا مارنا ہے کہ آپ کپڑا کیا ہے؟ گیلا ہو جائے، اور غسل کیا ہے کہ پانی بہنے لگے، آپ کا کپڑا ہے تو اس کو نچوڑنا پڑے تو پانی گرے۔ تو ان کی جو بیان کی گئی وہ تقریباً نضح کی ہے اور کیا ہے؟ غسل ہے۔ تو اس لیے بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ ہاں اسپرے مار کر کے کیا ہے بس اپنا کام چلا لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت لوگوں میں علمی بیداری ضرور ہے لیکن دینی بیداری نہیں ہے، فرق سمجھیں؟ علمی بیداری ضرور ہے اس لیے کہ علم لوگوں کے نزدیک کیا ہے لیکن دینی بیداری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ بھی ملاحظہ کیے ہوں گے، ہم نے ایک سے زائد بار ملاحظہ کیا، آپ حرم میں بیٹھے ہیں اور بغل میں ایک شخص ہے وہ سو رہا ہے، کراٹے بھی لے رہا ہے، اور وہ بھی ایک دو سیکنڈ کی بات نہیں ہے، ہاں جو آپ اٹھائیں گے تو وضو کی نہیں میرا وضو ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب دینی بیداری کے لوگوں میں یہ حال ہے۔ اب اس چیز کو لوگوں نے دیکھ لیا، موقع پا لیا، تو معمولی سے عذر کی بنیاد پر کیا ہوگا کہ اسی سے کام کرائیں گے، وضو کرنے نہیں جائیں گے۔ اور آخری چیز جو سب سے اہم اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا کہ کیا اس وقت حرمین میں یہ تکلیف اور یہ عذر ہے کہ جس کے لیے انسان ایسا وضو کرے جو وضو ناقص ہو، نفس وضو کے موافق بھی نہ ہو، اس کا وضو ہونا علماء کے نزدیک مختلف فی ہو، متفق علیہ بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت حتیٰ کہ حرم کی چھت کے اوپر بھی وضو کا انتظام کر دیا گیا ہے کہ نہیں؟ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اوپر ہر جگہ تو معمولی سی انسان کو حرکت کرنی پڑے گی، اسے وضو کرنا مل جائے گا۔ اب آپ یہ فتویٰ دے دیں گے تو کوئی آدمی ڈھونڈنے جائے گا پانی کو؟ جی کوئی ڈھونڈے گا؟ نہیں ڈھونڈے گا، اسی پر اپنا گزارا کر لے گا۔
اور یہ بہانہ کہ ہاں بھائی ہماری جگہ چلی جائے گی، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، جگہ چلی جائے، بڑی وسعت ہے اس وقت حرمین میں، ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر باہر کے میدان میں بڑی وسعت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو لوگوں میں عام کر دینے کا نقصان زیادہ ہے، اس کا فائدہ کم ہے۔ جی مگر یعنی حرم میں ایک آدمی بزرگ ہے، اس کو ہم وہاں تک جا کر آنا یقیناً کافی ایک مشقت کا کام ہے، تو یہ عذر نہیں ہو سکتا؟ کہاں تک جا کر آنا ہے؟ حمام تک جا کر آنا۔ حمام نہ جائے بھائی، حمام میں نہ جائے، چھت ہی کے اوپر دیکھے کنارے بنا ہوا ہے۔ اب بھی تو بہت بڑی شیخ اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، حمام جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ شیخ وہاں 1 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے۔ 1 کلومیٹر نہیں چلنا ہے شیخ، 1 کلومیٹر کا معاملہ نہیں ہے، اور اگر جائے تو اللہ کے لیے چل رہا ہے نا۔ تو یہ قابل عذر نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے وضو کر لے؟ یہ وضو ہی نہیں ہوا بھائی نا، اصل تو یہ تو وضو ہوا ہی نہیں ہے نہ۔ وضو جس کو کہتے ہیں یعنی ہاتھ پاؤں دھونا، وہ معنی اس پر پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی کلی کر رہا ہے اور ناک صاف کر رہا ہے، دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اچھا یہ غسل کا یہ معنی کہ پانی بہانا کہاں سے آیا ہے؟ لغت کے اندر یہی تو، آپ خود آپ اس سے کہیں اس نے دھویا تو کیا سمجھیں گے آپ؟ دھویا تو اسپرے سے بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اسپرے سے ہاں، اتنا دھو لے کہ پانی کیا ہے بہنے نہیں چھوڑے، پانی بہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں اتنا کہا اس نے کہا ایک قطرہ بھی نیچے گر جائے تو ہو گیا۔ سوچیے آپ، انہوں نے کیا کہا؟ اور یہ اتنا بیٹھ کر کے کہ آپ کے اس سے پانی گرے، پیر سے پانی گرے، ہو سکتا ہے وہاں پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اس سے لوگوں کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے۔ خود ہی آپ اگر بیٹھے ہوں کوئی کر رہا تو آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ جی یعنی ان کے پاس فقہ حنفی میں یہ چیز جائز ہے۔ حتیٰ کی بات مجھے دیکھا کہ مفتی، کوئی وہاں کے مفتی ہیں، انہوں نے اس پر رد کیا ہے، مصر کے، اور کوئی اور ہے ہمارے پاس جا کہا انہوں نے رد کیا ہے، اور یہی بنیاد بنائے کہ اس کیا ہے عجیب بہانہ بن جائے گا لوگوں کے لیے۔ جی اچھا، ایسے لوگوں کے لیے اس موقع پر تیمم کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے اب مثال تو ایسی حالت آ گئی، وضو ٹوٹ گیا ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، تکلیف ہے جانا آنا۔ بھائی دیکھیے، اس کا معاملہ اللہ کو اس کے درمیان ہے، آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ اگر فعلاً اس کے سامنے یہ عذر ہے کہ نہیں جا سکتا، ایسا ہے کہ غائب ہو جائے گا، جبکہ ایک مفروضہ میں سمجھتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پر مٹی موجود تیمم کر لو، ورنہ آخر وہ مؤخر کر دے 10 منٹ 5 منٹ نماز کو، آدھے گھنٹے بھیڑ ختم ہو تو جا کر وضو کر کے نماز پڑھے۔ کون سی جو ہے اس کا نماز کا وقت جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، 10 منٹ انتظار کر لے، جماعت چھوڑ دے جماعت، بجائے اس کے کی وہ بغیر وضو نماز پر جماعت چھوڑ دے۔ جی تیمم وہاں ہے جہاں پانی کا استعمال کیا ہے، وہاں پر مشکل ہو جائے، وہاں مشکل نہیں ہے پانی کا استعمال، مؤخر کر دے۔ یعنی ایک معنوں میں آج کل ایسا ہے کہ حرم میں اگر آپ حمام میں جائیں گے تو مطلب واپس آنا ممکن نہیں ہے، تو بھائی باہر نماز پڑھ لے بھائی، تو بھی یہ بھی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے یہ۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔